محترم خواتین و حضرات، ناظرین اظہار چینل، آپ کا میزبان آپ کے سامنے تاریخ اسلام لے کر حاضر ہوا ہے۔ شہر کے لڑکوں اور اوباشوں بدماشوں کو متعین کیا کہ جہاں کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا مسلمانوں میں سے کسی کو دیکھیں، تالیاں بجائیں، گالیاں دیں، راستوں اور گلی کوچوں میں چلنے پھرنے سے باز رکھیں، باہر سے آنے والے مسافروں کو حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملنے نہ دیں، اور جس طرح قابو چلے اور موقع ملے ستائیں۔ ضعیف مسلمانوں کو پورے جوش اور بڑے عزم و ہمت کے ساتھ تنگ کرنا اور ستانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ شہر مکہ کی سرزمین مسلمانوں کے لیے تنگ ہو گئی اور مسلمانوں کی زندگی ببال بن گئی۔ یہ حالت دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ملک حبش یعنی حبشہ جانے کی اجازت دے دی، جہاں عیسائی حکومت تھی۔ چنانچہ نبوت کے 5ویں سال رجب کے مہینہ میں 11 مرد اور 4 عورتوں نے حبشہ کے ارادہ سے مکہ چھوڑا۔ یہ 15 آدمیوں کا مختصر سا قافلہ رات کے وقت چھپ کر مکہ سے نکلا۔ جدہ کی بندرگاہ پر اتفاقاً جہاز تیار مل گیا اور یہ لوگ جہاز میں سوار ہو کر ملک حبشہ چلے گئے، اور ان اولین المہاجرین میں قابل ذکر حضرات یہ تھے: حضرت عثمان بن عفان، ان کی بیوی رقیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر نیک اختر، حضرت حذیفہ ابن عتبہ، حضرت عثمان بن مظعون، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر ابن عوام، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت عامر بن ربیعہ، حضرت سہیل ابن بیضہ۔ یہ لوگ عموماً قریش کے مشہور اور طاقتور قبائل سے تعلق رکھنے والے تھے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اب قریش کے مظالم صرف غلاموں اور ضعیفوں تک ہی محدود نہ تھے، بلکہ وہ ہر ایک مسلمان کو، خواہ وہ کیسے ہی طاقتور قبیلہ کا آدمی کیوں نہ ہو، نشانہ ظلم بنانے میں کچھ بھی تعامل اور غور و فکر اور جھجک نہیں کرتے۔ نیز یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کمزور اور بے کس لوگوں میں اتنی بھی استطاعت نہ تھی کہ سامان سفر ہی حاصل کر سکیں۔ کفار کو جب ان مسلمانوں کے ہجرت کرنے اور حبشہ کی طرف روانہ ہونے کا حال معلوم ہوا تو وہ تعاقب میں روانہ ہوئے، لیکن کفار کے پہنچنے سے پیشتر جہاز بندرگاہ جدہ سے روانہ ہو چکا تھا۔ حبشہ میں پہنچ کر مسلمان اطمینان اور فراغت کے ساتھ رہنے لگے۔ ان کے بعد مسلمانوں نے یکے بعد دیگرے ملک حبشہ کی طرف ہجرت کا سلسلہ جاری رکھا۔ حضرت جعفر ابن ابو طالب بھی حبشہ میں اپنے مسلمان بھائیوں سے جا ملے۔ اب مسلمانوں کی تعداد ملک حبشہ میں 83 تک پہنچ گئی تھی۔ مسلمانوں کو ملک حبشہ میں گئے ہوئے ابھی چند مہینے ہی گزرے تھے کہ وہاں انہوں نے یہ افواہ سنی کہ قریش کے تمام لوگ مسلمان ہو گئے یا ان سے مصالحت ہو گئی۔ اب مسلمانوں کو مکہ میں کوئی خطرہ نہیں رہا۔ اس خبر کو سن کر بعض مسلمان حبشہ سے مکہ کو واپس ہوئے، اور بعض نے اس افواہ کی تصدیق اور قابل قبول ذریعہ سے خبر کے پہنچنے کا انتظار ضروری سمجھا۔ جو لوگ مکہ کو واپس آ گئے تھے انہوں نے مکہ کے قریب پہنچ کر سنا کہ وہ افواہ غلط تھی، لہٰذا ان میں سے بعض تو راستے ہی سے واپس حبشہ کی جانب چلے گئے، اور بعض کسی بااثر اور طاقتور قریش کی ضمانت حاصل کر کے مکہ میں واپس آ گئے۔ یہ لوگ مکہ میں آ کر اور مسلمانوں کو بھی اپنا ہمراہ لے کر پھر حبشہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ حبشہ کی دوسری ہجرت کہلاتی ہے۔ اب ملک حبشہ میں مسلمانوں کی تعداد 100 کے قریب پہنچ گئی تھی۔ اب حبشہ جب مسلمان پہنچ گئے تو قریش نے شاہ حبشہ سے ایک مطالبہ کیا کہ جو مسلمان مکہ چھوڑ کر آپ کے ملک میں آباد ہو گئے انہیں ہمیں واپس کر دو۔ کفار مکہ نے جب دیکھا کہ مکہ کے آدمی مسلمان ہو کر حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں اور وہاں آرام سے زندگی بسر کرتے ہیں، تو ان کو خطرہ پیدا ہوا کہ اس طرح تو ممکن ہے کہ ہماری بڑی طاقت بتدریج اسلام میں تبدیل ہو کر باہر کسی مرکز میں جمع ہو اور ہم پر کوئی آفت باہر سے نازل ہو۔ لہٰذا انہوں نے مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں پر مظالم کو اور زیادہ کر دیا، اور عمر بن عاص اور عبداللہ معزز شخصوں کو سفیر بنا کر نجاشی شاہ حبش کے دربار میں بھیجا۔ قریش مکہ اور نجاشی شاہ حبشہ کے درمیان پہلے سے ایک تجارتی معاہدہ تھا، اور اسی کے موافق قریش مکہ کی ملک حبشہ کے ساتھ تجارت قائم تھی۔ ان دونوں سفیروں کو شاہ حبشہ کے لیے نہایت گراں بہا تحفے اور ہدیے سپرد کیے گئے۔ نہ صرف شاہ حبش بلکہ اس کے درباریوں کے لیے بھی کفار قریش نے قیمتی تحفے بھیجے۔ قریش مکہ کے اس وفد نے دربار حبشہ میں حاضر ہو کر یہ تحفے، تحائف، ہدیے
پیش کر کے شاہ حبشہ کے درباریوں کو اپنی طرف متوجہ اور مائل کر لیا، اپنا ہمنوا بنا لیا، اور پھر یہ مطالبہ پیش کیا کہ ہمارے کچھ غلام باغی ہو کر آپ کے ملک میں آ گئے، یعنی مسلمانوں کو اپنا غلام اور باغی کہا، اور اپنا آبائی دین چھوڑ کر ایک نئے دین کے تابع ہو گئے ہیں جو سب سے نرالا ہے، لہٰذا ان غلاموں کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ بادشاہ نے اس درخواست کو سن کر کہا کہ میں پہلے تحقیق کر لوں، پھر تمہاری درخواست پر غور کیا جائے گا۔ درباریوں نے بھی قریش کے ان سفیروں کی حمایت و تائید کی، لیکن نجاشی نے مہاجر مسلمانوں کو اپنے دربار میں بلوایا اور کہا کہ وہ کون سا مذہب ہے جو تم نے اختیار کیا ہے۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر ابن ابو طالب نے سب سے آگے بڑھ کر نجاشی کی خدمت میں اس طرح اپنی تقریر شروع کی۔ نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر ابن ابو طالب کی تقریر دل پذیر: اے بادشاہ، ہم لوگ جاہل تھے، بت پرست تھے، مردہ خور تھے، بدکار تھے، قطع رحمی اور پڑوسیوں سے بد معاملگی کرتے تھے، ہم برا برتاؤ کرتے تھے، ہم میں جو طاقتور ہوتا تھا وہ کمزور کا حق دبا لیا کرتا تھا، یہاں تک کہ خدا تعالیٰ نے ہم میں ایک رسول بھیجا جس کے حسب و نسب اور صدق و امانت سے ہم سب واقف تھے، اس کے اخلاق حسنہ سے ہم سب متاثر تھے۔ اس نے ہم کو موحد بنا کر بت پرستی سے روکا، راست گفتاری، امانت داری اور صلہ رحمی کا حکم دیا، پڑوسیوں کے ساتھ نیک برتاؤ کی تعلیم دی، بدکاری، دروغ گوئی، کذب بیانی اور یتیموں کا مال کھانے سے منع کیا، قتل و غارت سے باز رکھا، لوٹ پاٹ سے روکا اور عبادت الہی کا حکم دیا۔ ہم اس رسول پر ایمان لائے اور اس کی فرما برداری کی، اس لیے ہماری قوم ہم سے ناراض ہو گئی، ہم کو انواع و اقسام کی طرح طرح کی تکلیفیں، اذیتیں پہنچائی، یہاں تک کہ ہم مجبور ہو کر اپنے وطن سے نکل آئے اور آپ کے ملک میں پناہ گزین ہوئے۔ ہم کو یقین ہے کہ آپ کے ملک میں ہم کو ستایا نہ جائے گا، ہمیں ڈرایا نہ جائے گا۔ نجاشی نے یہ تقریر سن کر کہا کہ تمہارے رسول پر خدا کا جو کلام نازل ہوا ہے اس میں سے کچھ سناؤ۔ چنانچہ حضرت جعفر نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کی۔ قرآن کریم کی آیات سن کر نجاشی اور تمام درباریوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جب حضرت جعفر سورہ مریم کی ابتدائی آیات تلاوت فرما چکے تو نجاشی نے کہا اس کلام میں وہی رنگ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توریت میں ہے، یہ دونوں ایک ہی کلام معلوم ہوتے ہیں۔ قریش کے ایلچیوں ان کے قاصدوں سے کہا کہ یہ لوگ قریش کے ایلچیوں نے کہا کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی مخالف ہیں۔ اس بات کے کہنے سے ان قریش والوں کا مدعا یہ تھا، مطلب یہ تھا کہ نجاشی شاہ حبش جو عیسائی ہے مسلمانوں سے ناراض ہو جائے گا۔ حضرت جعفر ابن ابو طالب نے فوراً جواب دیا کہ ہرگز نہیں، بلکہ ہوا عبداللہ و رسولہ و کلمتہ القاہا الی مریم و روح منہ۔ نجاشی نے کہا تمہارا یہ عقیدہ بالکل صحیح اور درست ہے، انجیل کا بھی یہی پیغام ہے۔ نجاشی نے قریش کے ایلچیوں کو ناکام واپس کر دیا اور کہہ دیا کہ میں ان لوگوں کو ہرگز تمہارے سپرد نہ کروں گا۔ ساتھ ہی نجاشی نے قریش کے تمام تحفے اور ہدایہ واپس کر دیے، ان کے دیے ہوئے تحفوں کو واپس کر دیا جن سے ان کی اور بھی تذلیل اور رسوائی اور ذلت ہوئی۔ یہ واقعہ نبوت کے 6 سال کا ہے۔ قریش کو جب نجاشی کے دربار میں بھی ناکامی ہوئی تو ان کی دشمنی مسلمانوں کے ساتھ اور بھی زیادہ بڑھ گئی۔